ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آصف سائبر ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں۔ آپ حضرات انشاءاللہ عز و جل حضرت کا خطاب سن کر یہاں سے جائیں گے۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسان بھائی، علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف۔ علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، مسک و عنبر موگرا چمپا چمیلی اور گلاب، ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف۔ حضرات کافی دیر سے آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز تک یہ خطبہ شورا حضرات اشعار و کلام نعت و منقبت پہنچا رہے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی مقدس شان پاک پر سرزمین ہند نہیں بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے محققین نے، بڑے بڑے مفسرین نے، بڑے بڑے مجددین نے، بڑے بڑے فقہا نے، بڑے بڑے مفتیان کرام نے، بڑے بڑے خطبہ نے، بڑے بڑے شعراء نے، بڑے بڑے اقطاب نے، بڑے بڑے غوث نے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے سرکار غوث اعظم کی مکمل تعریف و توصیف کی ہے۔ سرکار غوث کی بارگاہ میں مقدس نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہر ایک کی عقیدت اپنی جگہ الگ الگ ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے علماء، امریکہ و لندن و افریقہ کے مومنین سرکار غوث کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج بھی نہ جانے دنیا میں کتنے ہیں جو سرکار غوث کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور صبح قیامت تک سرکار غوث کی بارگاہ میں لوگ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ ہر ایک کے عشق کو دیکھیں، لیکن جب بریلی کا تاجدار سرکار غوث کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، جب بریلی کا تاجدار سرکار غوث کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، جب بریلی کا تاجدار سرکار غوث کی تعریف ہم تک پہنچاتا ہے، جب بریلی کا تاجدار سرکار غوث کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، تو پوری دنیا کی شاعری دنگ رہ جاتی ہے، پوری دنیا کے عشاق دنگ رہ جاتے ہیں، پوری دنیا حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اونچے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میرا غوث وہ عظیم غوث ہے، میرا غوث وہ پارسا ہے، میرا غوث رب کا وہ مقدس و محبوب بندہ ہے، میرا غوث مالک بے نیاز کا اتنا عظیم بندہ ہے، میرا غوث رسول پاک کا اتنا عظیم عاشق ہے کہ دنیا کے ہم جیسے آپ جیسے کیا بڑے بڑے اولیاء سرکار غوث کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر غلامی کا ثبوت۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان دیکھیں آپ، سرکار غوث کی عظمت و وقار دیکھیں آپ، سرکار غوث کا مرتبہ دیکھیں، سرکار غوث کی فضیلت دیکھیں۔ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ شہر جیلان میں پیدا ہوتے، شہر جیلان میں پیدا ہوئے غوث اعظم۔ عربستان کے علاقے میں پہلے لوگ اور آج بھی سرزمین ہند میں بھی دیگر اور ممالکوں میں بھی جب بچے کی پیدائش کسی کے یہاں ہوتی تھی
تو دائی کا اہتمام کیا جاتا تھا، خادمہ کا، جو بچے کی پرورش کیا کرتی تھی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پیدا ہوئے، آپ کو بھی دائی نے پالا، آپ کو بھی دائی نے دودھ پلایا۔ تواریخوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی مقدس ذات پاک ہے، آپ کی دائی ماں، آپ کی رضائی ماں آپ کو دودھ پلا رہی ہیں۔ ننھی سی عمر ہے سرکار غوث کی، دودھ پیتے پیتے سرکار غوث اپنی والدہ، اپنی رضائی ماں، اپنی دودھ پلانے والی دائی ماں کے گود سے اچک جاتے ہیں، دائی ماں کے گود سے باہر کو اچک جاتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار غوث اپنے دائی ماں کے گود سے نکل کر زمین پر نہیں گرتے، بازو میں نہیں گرتے، بلکہ سرکار غوث اپنے دائی ماں کے گود سے اچک کر آسمان پہ پرواز کر جاتے ہیں، آسمان پہ پرواز کر جاتے ہیں، سورج میں غائب ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا چاند پر جا رہی ہے، اور جو لوگ چاند سے واپس آ رہے ہیں دنیا ان کی تعریف و توصیف کر رہی ہے، ٹی وی کی اسکرین پر انہیں دکھایا جا رہا ہے، اخبارات میں ان کی خبریں چھپ رہی ہیں، پوری دنیا میں ان کی تعریف و توصیف کی جا رہی ہے کہ فلاں نے چاند کا معائنہ کیا ہے، فلاں نے چاند کی دنیا کو دیکھا ہے، فلاں نے چاند کی سیاحی کی ہے، فلاں چاند کے اوپر سے واپس آیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں نادانو، یہ تم ہو جو چاند پر سیاحی کر کے فخر محسوس کر رہے ہو، یہ تم ہو جو چاند پر گھوم کر گھمنڈ محسوس کر رہے ہو، یہ تم ہو جو چاند پر گھوم کر ٹی وی کی اسکرین پر چمکتے نظر آ رہے ہو۔ لیکن آؤ اہل سنت و جماعت کے مذہب میں آؤ، آؤ اہل سنت و جماعت کے فرقے میں آؤ، آؤ اہل سنت و جماعت کے گروہ میں آؤ، آؤ اہل سنت و جماعت کے مسلک میں آؤ، تو تمہیں پتا چلے گا کہ تم چاند کی سیاحی کر کے فخر محسوس کر رہے ہو، لیکن نادانو یہی جیلان کی سرزمین میں پیدا ہونے والا بچہ اپنی ننھی سی عمر میں ماں کے گود سے نکل کر دن کے وقت پرواز کرتا ہے تو آسمان کی سورج پر پہنچ جاتا ہے، جن کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آسمان کا سورج چوتھے آسمان پر ہے، اور آج پوری دنیا کو جو آسمان کے سورج کی لائٹ مل رہی ہے یہ سورج کی پیٹھ ہے، جس کی کرنیں ہم اور آپ دن میں دھوپ کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ یہ سورج کی پیٹھ ہے کہ ہم چند منٹ تک نظر بھر کر اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور پھر اس کی پیٹھ نہیں، اس کا رخ زمین کی طرف ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج چوتھے آسمان پر ہے اور اس کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے، دنیا اسے دیکھ نہیں پاتی ہے، لیکن میرا غوث اعظم ہے، 1 سال کی ننھی سی عمر ہے، اپنی والدہ کی گود سے نکل کر آسمان کی سورج پر پرواز کر رہے ہیں، آسمان کی سورج میں غائب ہو جا رہے ہیں۔ سرکار غوث بڑے ہو جاتے ہیں، بغداد کی جامع مسجد میں سرکار غوث خطبہ دے رہے ہیں، بغداد کی جامع مسجد میں سرکار غوث تقریر کر رہے ہیں، بغداد کی جامع مسجد میں سرکار غوث قوم کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک عورت آتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار غوث تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، عورت قریب آتی ہے، سرکار غوث دست بوسی کرتے ہیں، وہ عورت مسکرا کر پوچھتی ہے، بیٹا عبد القادر میں تم سے ایک گزارش کرنے آئی ہوں، بیٹا عبد القادر میں تم سے کچھ کہنے آئی ہوں۔ سرکار غوث فرماتے ہیں، کہو ماں تم کیا کہنے آئی ہو؟ وہ عورت کہتی، بیٹا عبد القادر جب 1 سال کے ننھے سے تم تھے تو میرے گود میں دودھ پیا کرتے تھے، اور دودھ پیتے پیتے میری گود سے غائب ہو جایا کرتے تھے، آسمان کے سورج میں چلے جایا کرتے تھے۔ بیٹا عبد القادر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم آسمان کی سورج میں آج غائب ہو کر دکھاؤ، تم آسمان کی سورج میں پہنچ کر دکھاؤ۔ سرکار غوث مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے، ماں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں کہتی، کیوں بیٹا، کیا تمہاری طاقت کم ہو گئی؟ کیا سورج کی اونچائی زیادہ ہو گئی؟ میرا بیٹا تو 1 سال کا تھا تو گود سے نکل کر آسمان کے سورج پہ پہنچ جایا کرتا تھا، آج تو نوجوان ہو چکا ہے، میرا بیٹا تو آج کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ سرکار غوث فرماتے ہیں، ماں وہ میرا بچپنا تھا کہ میں سورج میں غائب ہو جایا کرتا تھا، اب میری جوانی ہے، اب میرا عالم یہ ہے کہ میں سورج پہ نہیں بلکہ سورج خود میرے پاس آ کر مجھے سلام کیا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
فیضان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ حافظ رضا قادری، عشق محبت عشق محبت۔ اندازہ لگائیں، آج دنیا چاند پر جا کر فخر محسوس کر رہی ہے، آج دنیا چاند پر جا کر اتراتی نظر آ رہی ہے، آج دنیا چاند پر جا کر ٹی وی کی اسکرین پر چمک رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں چاند پر جانے والوں، سرکار غوث کے قدموں میں گر پڑو اور کلمہ پاک پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ واحد مذہب ہے، یہ واحد دھرم ہے، یہ واحد دین ہے جس کا ماننے والا چاند پر نہیں جاتا بلکہ سورج کو قدموں میں بلا لیا۔ واہ واہ، میرا غوث ننھی سی عمر میں آسمان کی سورج پر غائب ہو رہا ہے، یہیں تک محدود نہیں، تاریخ پڑھو تو پتا چلے گا۔ سرکار غوث 7 سال کے ہو جاتے ہیں، اپنی نمسال پہنچتے ہیں غوث اعظم، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، سرکار غوث نانا کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اتنے میں سرکار غوث کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، عورت آ کر عرض کر، سرکار عبداللہ سومعی کی بارگاہ میں ان کی خانقاہ میں ایک عورت آ رہی ہے، عورت آ کر عرض کرتی ہے، اے میرے آقا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ جو دعا کر دیتے ہیں اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے، آپ جو کہہ دیتے ہیں مولا اسے قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پروردگار عالم کا کرم ہے کہ میں جو مولا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوں مولا اسے قبول فرما لیتا ہے، بتا تو کس لیے آئی ہے؟ وہ عورت عرض کرتی ہے، میرے آقا میرے شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں، میرے آقا میں ابھی تک ماں نہیں بن پائی ہوں، میرے آقا میری پڑوس کی عورتیں مجھے تانا دیتی ہیں، میرے رشتے کی عورتیں مجھے تانا دیتی ہیں، میرے خاندان کی عورتیں مجھے تانا دیتی ہیں، میری برادری کی عورتیں مجھے تانا دیتی ہیں، میرے محلے کی عورتیں مجھے تانا دیتی ہیں۔ اے میرے آقا میرا جینا دوبر ہو چکا ہے، لوگ مجھے بچلن عورتیں مجھے بچلن کہتی ہیں، عورتیں مجھے کم نصیب کہتی ہیں، عورتیں مجھے کم ظرف کہتی ہیں۔ میرے آقا میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر آئی ہوں کہ آپ دعا فرما دیں، آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تبھی کسی نے کہا تھا کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، ہم آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں، لیکن اللہ والا جب اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ لوح محفوظ دیکھ لیا کرتا ہے، وہ عرش اعظم دیکھ لیا کرتا ہے، وہ پوری دنیا دیکھ لیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ سومعی اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور کچھ ہی منٹوں کے بعد فرماتے ہیں، اے عورت لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ تیری قسمت میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ آج دنیا کے وہابڑے کہتے ہیں کہ ولی مر کر مٹی میں مل گیا ہے، آج دنیا کے یہ درندے کہتے ہیں ولی کے اندر کچھ دینے کی طاقت رہی ہے۔ میں کہتا ہوں نادان کم ظرف تاریخ کا مطالعہ کر کے دے دیکھ، تو تاریخ پڑھ کے تو دیکھ، ارے تجھے تاریخ پڑھنا نہیں آتی تو آنکھیں پھاڑ کر شہر بریلی کو دیکھ لے، یہی بریلی کا تاج شریعت ہے، آج سے 25 سال پہلے مکہ کی سرزمین میں پہنچا ہے، خانے کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، خانے کعبہ کا طواف کر ہی رہا ہے تاج الشریعہ کہ اتنے میں مکہ کے گنڈے آتے ہیں، حکومت کے دلال آتے ہیں، حکومت کے سپاہی آتے ہیں، سرکار تاج شریعت کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تاج شریعت کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، تاج شریعت کی پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے اختر رضا تمہیں مکہ کی سرزمین میں طواف کرنے کا حکم اسی وقت دیا جائے گا جب تم مکہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھو گے، جب تم بریلی کے احمد رضا پر کفر کا فتویٰ لگاؤ گے، جب تم نبی کے علم غیب کی توہین کرو گے۔ طرح طرح کی مانگ کی جا رہی ہے، سرکار تاج شریعت فرماتے ہیں کہ غلام احمد رضا کا یہ بیٹا اپنی گردن تو دے سکتا ہے لیکن غدار رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، احمد رضا کا یہ پوتا اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن غدار رسول کی اقتدا قبول نہیں کر سکتا۔ سرکار تاج شریعت کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، میرا اختر رضا اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، نیند آ جاتی ہے، سرکار تاج شریعت کو نیند آئی ہے، کچھ ہی دیر کے بعد آقای کائنات جلوگر ہوتے ہیں، رسول
پاک تشریف لاتے ہیں اور رسول پاک فرماتے اختر تو گھبراتا کیوں ہے, اختر تو دل چھوٹا کیوں کرتا ہے؟ یہ وہی مکے والے ہیں جنہوں نے مجھے مکے سے راتوں رات نکالا تھا, جن کی وجہ سے میں مکے سے راتوں رات نکلا گیا تھا. اختر یہ وہی مکے والے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے دوران سجدہ کرنے کے وقت میرے پیٹھ پر اوجھڑی رکھی تھی. اے اختر یہ وہی مکے والے ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ سے چابی چھین لی تھی. لیکن کیا تو جانتا نہیں ہے کہ میں محمد الرسول اللہ رات کے سناٹے میں اپنے یار ابو بکر کو لے کر روانہ ہوا, لیکن چند سال کے بعد 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکے کی دھرتی پر داخل ہوا, اور جن لوگوں نے مجھے مکے میں تکلیف پہنچائی تھی وہی میرے قدموں آ کر میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے. اختر رضا تو گھبراتا کیوں ہے؟ میں دارالعلوم دیوبند اور وہاں سے منسلک تمام غداروں سے کہنا چاہتا ہوں, نادانو, اگر اولیاء کی تاریخ پڑھنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے, اگر سرکار غوث کی ولایت کو دیکھنے کا تمہاری آنکھوں میں نور نہیں ہے, تو سرکار تاج شریعت کی زندگی دیکھ لیتے تو تمہیں پتا چل جاتا کہ وہ تو غوث اعظم ہے, یہ غوث کا ادنا غلام ہے. رسول پاک فرماتے ہیں اختر گھبرانے کی بات نہیں ہے. آج جن لوگوں نے تمہیں گرفتار کیا ہے, آج جن لوگوں نے تمہارے ہاتھ میں ہتھکڑیاں دی ہے, وہ دن دور نہیں بلکہ یہی تمہارے ہاتھ میں خانے کعبہ کی چابی دے کر غسل کعبہ کی دعوت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ حامد رضا قادری. نعرہ تکبیر. پوری دنیا نے دیکھا کہ دنیا کے لاکھوں, دنیا کے ہزاروں, دنیا کے کروڑوں پیر اپنی خانقاہ میں ہے, میرا اختر کعبے میں. دیکھو جس اختر کو 25 سال پہلے کعبے میں گرفتار کیا گیا تھا, اسے مہمان کعبہ بنا کر غسل کعبہ کی دعوت دی جا رہی ہے. ولایت دیکھو, اسے ولایت کہتے ہیں. کہتے ہو ولی کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا, ولی کچھ نہیں دے سکتا. ارے نادانو, مانگ کر دیکھو, تم تڑپ کر دیکھو, تم ان کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو. یہاں سے بادشاہیت بھی ملتی ہے اور یہاں سے جنت بھی. بے شک بے شک حق ہے. سرکار غوث اعظم کا 7 سال کی ننھی سی عمر ہے. حضرت عبداللہ سومعی فرماتے ہیں لوح محفوظ پر لکھا ہے تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ اللہ, عورت رونے لگتی ہے اور رو کر خانقاہ عبداللہ سومعی سے نکل جاتی ہیں. وہ کچھ ہی دور پہنچی ہے کہ ننھا سا 7 سال کا ایک بچہ اس عورت کے قریب پہنچتا ہے اور پہنچ کر کہتا ہے اے عورت کیا بات ہے, یہ عبداللہ سومعی کی خانقاہ ہے, یہ عبداللہ سومعی کی بارگاہ ہے, یہ اس ولی کامل کی بارگاہ ہے کہ یہاں لوگ روتے ہوئے آتے ہیں لیکن ہنستے ہوئے واپس جاتے ہیں. کیا معاملہ ہے کہ تو ہنستی ہوئی آئی تھی اور روتی ہوئی واپس جا رہی ہے؟ وہ عورت کہتی بچہ تو نہیں سمجھے گا. بچہ کہتا ہے عورت بتا تو صحیح, میں ان بچوں میں سے نہیں ہوں جو بچہ تو سمجھ رہی ہے, بول تو صحیح کہنا کیا چاہتی ہے. وہ عورت کہتی ہے بیٹا میں نے یہ سنا تھا کہ عبداللہ سومعی کی بارگاہ میں جو جاتا ہے عبداللہ اس کے لیے دعا فرما دیتے ہیں, اللہ قبول فرما کر اسے وہ اجر دے دیتا ہے. وہ بچہ پوچھتا ہے تجھے کیا ہوا؟ وہ عورت کہتی ہے میں پہنچی عبداللہ سومعی کی بارگاہ میں نے کہا عبداللہ سومعی میرے حق میں دعا فرما دیجئے تاکہ میں ماں بن جاؤں. لیکن عبداللہ فرماتے ہیں لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ تیری قسمت میں بچہ نہیں ہے. وہ 7 سال کا بچہ, آج ہم اپنے 7 سال کے بچوں سے پہلا کلمہ پوچھیں تو انہیں کلمہ یاد نہیں ہوگا, اس لیے کہ جب یہ چلنے کے لائق ہوئے, جب یہ بولنے کے لائق ہوئے, جب یہ چلنے پھرنے کے لائق ہوئے, یا تو ان کے ہاتھ میں سوئی نظر آتی ہے یا ان کے ہاتھ میں ماجے کی ریل نظر آتی ہے. ہمیں یہ سوچنا نہیں ہے کہ ان بچوں کو پڑھا کر کبھی مجاہد اعلی حضرت بنانا ہے, ان بچوں کو پڑھا کر غلام رضا بنانا ہے, ان بچوں
بچوں کو پڑھا کر غلام اولیاء کاملین بنانا ہے، یہ ہمارے تصور میں نہیں ہے، لیکن وہ 7 سال کا بچہ جیلان کی سرزمین میں ہے، وہ عورت کو جواب دیتا ہے، عورت کیوں نادان بن رہی ہے، عورت تو یہاں سے واپس کیوں جا رہی ہے، جا عبداللہ صومعی کی قدموں میں جا اور جا کر عبداللہ صومعی سے کہہ دے، اے عبداللہ صومعی، اگر لوح محفوظ پر لکھا ہوتا کہ میری قسمت میں بچہ ہے تو میں یہاں کیا کرنے آتی، وہاں نہیں لکھا ہے، تبھی تو تمہارے پاس آئی ہوں کہ تم دعا کر دو تاکہ اللہ عطا بہت عورت واپس پہنچتی ہے۔ عبداللہ صومعی نے کہا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ لوح محفوظ پر تیری قسمت میں بچہ نہیں لکھا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اے عبداللہ صومعی، اگر لوح محفوظ پر لکھا ہوتا آقا تو میں تمہاری بارگاہ میں کیوں آتی، دعا کر دو کہ جو لوح محفوظ میں نہیں لکھا ہے وہ بھی ہو جائے۔ اللہ اللہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عبداللہ صومعی دعا فرما دیتے ہیں، وہ عورت ماں بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عورت گھر پہنچتی ہے، 1 سال کے بعد ماں بن جاتی ہے، لیکن چند دنوں کے بعد وہ بچہ انتقال کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوچھو اس ماں سے جو بہت مدتوں کے بعد جس کے یہاں بچہ ہو پھر وہ بچہ انتقال کر جائے، پوچھو اس ماں سے کہ جو پہلے ہی بیوہ ہو چکی ہو، اس کے گھر کوئی اولاد نہ ہو، بہت محنتوں مشقت منتوں کے بعد ایک چراغ روشن ہوا ہو، پھر چند دنوں کے بعد وہ چراغ بجھ جائے۔ پوچھو اس ماں سے جیلان کی سرزمین میں کئی سال کے بعد ایک لال پیدا ہوا اور چند دنوں کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عورت اپنے چند دن کے اس بے جان بچے کو لے کر پھر عبداللہ صومعی کی خانقاہ میں پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہی 7 سال کا بچہ جو 1 سال پہلے ملا تھا دروازے پر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عورت کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر پوچھتا ہے اے عورت اب تو کیوں آئی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی بیٹا بہت مشکل سے ایک بچہ ملا تھا، بہت منتوں تمناؤں کے بعد ایک بچہ ملا تھا۔ عبداللہ صومعی کی دعا کی برکت سے میں ماں بنی تھی، لیکن چند دن ہوئے میرے بچے کو، آج بے جان ہو چکا ہے، آج اس کے جسم میں اور روح میں اختلاف ہو چکا ہے، آج اس کا جاندار جسم بے جان ہو چکا ہے، اس کی روح پرواز کر گئی ہے، یہ انتقال کر چکا ہے۔ وہ عورت گڑ گڑا کر اپنا فریاد کر رہی ہے اور وہ 8 سال کا بچہ مسکرا رہا ہے اور مسکرا کر کہہ رہا ہے کہ دیکھ تو صحیح تیرا بچہ مرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عورت جب اس بچے کے سر سے کپڑا ہٹاتی ہے تو بچہ مسکرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ بچہ ہنستا ہوا نظر آتا ہے، اتنے میں عبداللہ صومعی ہاتھ میں چھڑی لیے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کرنے لگا ہے؟ اللہ اللہ۔ بچہ اپنے نانا جان کی ہاتھ میں چھڑی دیکھ کر قبرستان کی طرف بھاگ نکلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 8 سال کا نواسا آگے آگے جا رہا ہے اور عبداللہ صومعی ہاتھ میں چھڑی لیے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ 8 سال کا بچہ قبرستان پہنچتا ہے اور اہل قبر سے مخاطب ہوتا ہے اے قبر والو مجھے بچاؤ، میرے نانا چھڑی لیے آ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا کہنا تھا کہ 300 قبروں سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، 300 قبروں سے مردے نکل آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ صومعی نے جب 8 سال کے بچے کا یہ کمال دیکھا تو اپنی لاٹھی رکھ دیتے ہیں اور اس بچے سے کہتے بچہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اسی عمر میں اتنا اعلیٰ بنا دیا ہے کہ عبداللہ صومعی بھی وہاں تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیہ کے زندہ دل مسلمانوں، وہ 7 سال کا بچہ جو بے ماں کو بیٹا مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے، وہ 8 سال کا بچہ جو بے جان بچے کے جسم میں جان ڈال اپنی دعا سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اسے جان واپس مل رہی ہے۔ وہ 8 سال کا بچہ جو 300 مردوں کو پکار کر اپنی مدد کے لیے سامنے موجود کر رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہنشاہ بغداد حضرت سرکار غوث کی مقدس ذات۔
بہت اچھا، زندہ باد، زندہ باد۔ وہ 7 اور 8 سال کا بچہ بے جان کو زندگی عطا کر رہا ہے، بے ایمان کو ایمان عطا کر رہا ہے، بے علم کو علم عطا کر رہا ہے، بے عمل کو عمل عطا کر رہا ہے، گنہگار کو پرہیزگار و متقی بنا رہا ہے۔ وہ میرا غوث اعظم 7 اور 8 سال کی عمر میں جب زندگی دے سکتا ہے تو آج سنیہ کے جلسے میں تشریف فرما ہو کر ہماری حاضری کیوں قبول نہیں کر سکتا؟ غوث یہاں حاضر ہے اور ہم سب غوث کے سامنے حاضر ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث کی بارگاہ میں ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرما لے۔ میرا غوث بہت مقدس ہے، بہت پارسا ہے، بہت عظیم ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو کفن پر لکھ دینا نام والا غوث اعظم کا۔ لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا میں اسیر قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ میرا غوث بہت پارسا ہے، بہت عظیم ہے، وہ میران میر ہے، وہ پیران پیر ہے، وہ روشن ضمیر ہے، وہ کائنات کا دستگیر ہے، وہ تمام اولیاؤں کا کنگ ہے، وہ تمام اولیاؤں کا سردار ہے، وہ تمام اولیاؤں کا بادشاہ ہے، وہ تمام اولیاؤں کا راجا ہے۔ ان ولیوں میں مکن پور کے مدار ہوں یا اجمیر کے خواجہ، کلیر کے صابر ہوں یا دہلی کے نظام، بخت مہرولی کے بختیار ہوں یا بہار کے خواجہ یحییٰ منیری، یا بریلی کے دانا ولی سرکار و اعلی حضرت ہوں یا بلگرام و کالپی کے اولیاء، یہ پوری دنیا کے اولیاء کاملین کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں غوثیت کا مقام عطا فرمایا ہے، انہیں غوث اعظم بنایا ہے، اور وہ ولی اس وقت تک ولایت کی دہلیز تک نہیں پہنچ سکتا، ولی اس وقت تک ولی کامل نہیں ہو سکتا، ولی اس وقت تک رب کی بارگاہ سے ولایت حاصل نہیں کر سکتا جب تک سرکار غوث کی غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈال لے، جب تک سرکار غوث کی غلامی میں داخل نہ ہو جائے۔ ولی وہی ولی ہوگا جو سرکار غوث کا غلام ہوگا، جو سرکار غوث کا ماننے والا ہوگا، جو سرکار غوث کا چہیتا ہوگا، اور جو سرکار غوث کا چہیتا ہوگا، جو سرکار غوث کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر سرکار غوث کے بتائے ہوئے راستے پر چلے وہ ولی ہوگا، اور جو سرکار غوث کی 11ویں میں ان کے نام پر نظر و نیاز کرے وہ جنتی۔ بس اللہ تبارک و تعالی میرے بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بولنے میں جو لفظاً صحباً قصداً معناً غلطیاں ہو گئی ہوں میں آپ تمام حضرات کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب ہم سب مل کر کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جائیے گا مت، علامہ اقبال صاحب مراد آبادی کو سن کر